ادب کی دنیا کے دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور اسپیکر ہیں محترم جناب رضوان فاروقی صاحب۔ ادبی دنیا کے جو دو نایاب موتی ان کی وراثت ہیں، ان کے نام ہیں لکھنؤ کچھ ماضی کچھ حال اور تانا بانا فکروں کا۔ دوستو، آپ پروگرام سے جڑے ہوئے کسی بھی سوال کو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ بے حد شکریہ۔ ناظرین، سامعین اور شائقین ادب، رضوان فاروقی کا سلام پیش ہے، اور آج کا موضوع ہمارا ہے مرزا شارق لہرپوری۔ وہ مرزا شارق لہرپوری جن کا تعلق سیتاپور کے مردم خیز قصبے لہرپور سے ہے، لیکن وہ لہرپور جہاں کے لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔ قلم اور تلوار کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ضرورت قلم کی ہوتی ہے وہاں وہ قلم کا استعمال کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت جہاد کی ہو، جذبہ جہاد کی سرشاری کی ہو، شہادت کے جذبے کی ہو، وہاں وہ قلم کو تلوار بنا لیتے ہیں، اور ضرورت اگر تلوار کی پیش آئے تو تلوار کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت جہاں دتون ہے وہاں اسلحہ بھی ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے ایک سنت کو اپنا لیا، ایک سنت کو چھوڑ دیا۔ لہرپور والوں نے تاریخ رقم کی تو انہوں نے جہاں قلم کے ذریعے ادب کی خدمت انجام دی، وہیں وہ مجاہدین آزادی میں شمار ہوئے۔ وہ ایسا مردم خیز قصبہ ہے جو بزرگان دین کا مولد و مسکن بھی ہے، اور وہیں لوٹ پوٹ کے سن 1949 میں مرزا شارق لہرپوری، مرزا شفیق بیگ جو نقشبندی مجددی سلسلے کے ہیں، ان کے گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ سلسلے ملازمت کے لیے وہ سیتاپور تشریف لائے، اس سے قبل انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اپنے گھر پہ رہ کے لہرپور میں۔ ملازمت ہی ان کو سیتاپور سے لکھنؤ لے آئی، اور لکھنؤ تقریباً انہوں نے 35 برس تک بے عملی کی زندگی نہیں گزاری بلکہ ایک باعمل مجاہد کی طرح زندگی گزاری۔ وہ لکھنؤ جہاں سعید اختر نظامی، والی یاسی، حیات وارسی، تسنیم فاروقی، نسیم اختر صدیقی، شفق شاہ چشتی شاہانی جیسے قداور شعراء موجود تھے، ان کی موجودگی میں مرزا شارق نے اپنی شعری صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یہی بات ان کی صلاحیتوں اور خوبیوں کو ماننے کے لیے کافی ہے۔ وہ مرزا شارق لہرپوری جنہوں نے کہا کہ میرے قدم قدم پہ عزائم کے پھول ہیں، وہ عزم و استقلال کا کوہ گراں ہیں۔ کھدرا جو بے آب و گیاہ تھا، ایک اعتبار سے بنجر زمین تھی کہ ادبی اعتبار سے یہاں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی تاج لکھنوی کے علاوہ جس کا ذکر کیا جائے، لیکن آج اسی خطرے میں آپ دیکھیں تو مرزا شارق لہرپوری صاحب کی بزم احساس ادب ہے، جو ہر مہینے کی 5 تاریخ کو نشستوں کا اہتمام کرتی ہے۔ آندھی، جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، موسم کوئی بھی ہو، لیکن مرزا شارق صاحب متحرک رہتے ہیں۔ ان کا ایک پیر اگر لکھنؤ میں رہتا ہے تو دوسرا لہرپور میں رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سیلانی طبیعت کے آدمی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی زمین لہرپور سے ہمیشہ تعلق کو بنا کے رکھا، اور اپنے نام کے جزو کے طور پہ انہوں نے لہرپور یعنی مرزا شارق لہرپوری۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ لکھنوی بننے کی تمنا میں عمر تمام کر دیتے ہیں، اور لکھنؤ والے ان کو لکھنوی نہیں مانتے ہیں۔ مرزا شارق نے اپنے عمل سے خود کو لکھنوی ثابت کیا ہے، وہ لہرپوری ہیں ثم لکھنوی ہیں۔ آج وہ خطرہ جس میں کبھی گنتی کا ایک شاعر یعنی تاج لکھنوی تھے، انہی کے بھتیجے عرفان لکھنوی مرزا شارق لہرپوری کے شاگرد ہیں، اور بہت سے اچھے شعر انہوں نے کہے۔ یعنی یہ سوچا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ جب شاگردوں کے یہاں ایسے شعر ہیں تو استاد کس منزل پہ فائز ہوں گے۔ عرفان لکھنوی نے یہ شعر کہہ کے چونکایا کہ اچھال دیتے ہو دستار برسر محفل، اچھال دیتے ہو دستار برسر محفل، یہ تم نے طرز صحافت عجب نکالا ہے۔ انہی کے ایک بہت اجلے اور چمکدار شاگرد ہیں جناب حیدر علوی صاحب۔ حیدر علوی، امام الدین حیدر علوی 32 سال مسقط میں رہے۔ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے بعد وہ پھر لکھنؤ تشریف لے آئے، اور ان کے سینے میں جو کومل دل تھا اس نے پھر ان کو شاعری کے لیے آمادہ کیا۔ آج وہ اچھی شاعری سے ہم کو نواز رہے ہیں۔ ان کا ایک شعر فیس بک کے اوپر بہت زیادہ لائک کیا گیا، ہم بھی پسند کرتے ہیں، اور تمام پڑھے لکھے لوگ اس کو جو صاحب دل ہیں پسند کریں گے۔ شعر یوں ہے کہ وہ حویلی پی گئی جو میرے پرکھوں کا لہو، وہ حویلی پی گئی جو میرے پرکھوں کا لہو، وقت کے ہاتھوں سے اس کا ٹوٹنا اچھا لگا۔ یا انہوں نے یہ شعر کہہ کے چونکایا کہ ہمارا دل تو یہ ملتا ہے چند لوگوں سے، ہمارا دل تو یہ ملتا ہے چند لوگوں سے،
मगर ये हाथ तो सबसे मिलाना पड़ता है। जब ये शायरी जनाब हैदर अलवी साहब, इरफान लखनवी साहब और उनके दीगर शायरों शागिर्दों के यहाँ पनप रही है तो आप सोच सकते हैं कि जनाब मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी किस मंजिल पे फायज हैं। उन्होंने ये शेर भी कहा कि मेरे चारों समत रहता है मसाइल का हुजूम, मेरे चारों समत रहता है मसाइल का हुजूम, मैं नज़र कैसे मिलाऊं वक्त की रफ्तार से। ये शेर कहने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको दबा रहे हैं या मजबूर कर रहे हैं कि आप कदम नहीं मिला सकते, बल्कि उन्होंने कहा है कि अज़्म इस्तिक़लाल का कोहगरां बन के हमें आगे चलते रहना चाहिए। और बकौल ज़हूर बिस्वानी के वही लोग चढ़े हैं जो खुश कभी अपना पसीना नहीं करते। मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी एक लम्हा थके बगैर अपनी मंजिल की तरफ चलते रहते हैं और लोगों को ये सबक देते हैं कि जब तक ज़िंदा रहो काम करते रहो। मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी ने काम किया और हर महीने की 5 तारीख को एक नशिश का अहतमाम किया खदरे में। आज खदरे में हर महीने 1 दर्जन से 2 दर्जन तक शायर यकजा होते हैं। बज़्म एहसास अदब के बैनर तले और नशिस्तों का अहतमाम होता है, कभी तरही और कभी गैर तरही। मैं चंद शेर उनके सुनाऊँ मिर्ज़ा साहब के, इसलिए कि शायर पे गुफ्तगू हो और उसकी शायरी सामने ना आए, ये एक अधूरा अमल है। मिर्ज़ा साहब हज बैतुल्लाह की सआदत से सरफराज हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं, हुस्न अखलाक की दौलत से मालामाल हैं। वो फरमाते हैं कि एक मोमिन सारी दुनिया की तमन्ना क्या करे, एक मोमिन सारी दुनिया की तमन्ना क्या करे, सरवरे दी की अता कुरान का तोहफ़ा है बहुत। या उनका ये शेर कि तुम कहीं जाकर नज़र अपनी परागंदा करो, तुम कहीं जाकर नज़र अपनी परागंदा करो, सरवरे दी की अता, तुम कहीं जाकर नज़र अपनी परागंदा करो, मेरी नज़रों के लिए बस हुस्न तैबा है बहुत। आगे वो मिर्ज़ा शारिक की शायरी में आरज़ुओं के मुक़द्दस गुलाब खिलते हैं, जिनकी भीनी भीनी खुशबू से दिमाग व दिल को ताज़गी के साथ अजीब सी फरहत मिलती है। शायर का मशवरा है कि वहदानियत का नुक्ता तेरे दी की है असास, वहदानियत का नुक्ता तेरे दी की है असास, हरदम इसे अमल की हंसी डायरी मरक। अल्लाह की डायरी जो है इसने एक अजीब कैफियत पैदा की, यानी शेर को जिद्दत व नुज़रत के मोतियों से भर दिया। इनका दीवान है दीवान हिसार फ़िक्र, गज़ल का दीवान है, जिसमें वो फरमाते हैं कि शारिक उजाले बांटते हैं बांट दीजिए, शारिक उजाले बांटते हैं बांट दीजिए, सहरा से रेगजार से या गुलसिता से क्या। दुआया लहजा और मजहबी फ़िक्र भी मुलाहिज़ा फरमाएँ कि बख्श दे हर एक ख़ता को मेरी, तू सरापाए करम मैं हूँ गुनहगार बहुत। वो पाको बेनियाज है वो कारसाज है, वो पाको बेनियाज है वो कारसाज है, मुझ पर करम करेगा वो ज़र्रा नवाज है। आगे फरमाते हैं कि किसी ने सुबह, ये शेर सुनने के लायक है, याद रखे जाने के लायक, कि किसी ने सुबह बड़े प्यार से कहा था उठो, किसी ने सुबह बड़े प्यार से कहा था उठो, महक रही है फ़ज़ा में अज़ान की खुशबू। एतराफ़ हकीकत और फ़िक्र साले जो हमको देता है इल्म व अमल के सारे फूल, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमको देता है इल्म व अमल के सारे फूल, वही तो अक्ल को फ़िक्र रसा भी देता है। अक़ीदे की पुख्तगी मुलाहिज़ा फरमाएँ कि हाथ क्या उठ गया गैर के सामने, हाथ क्या उठ गया गैर के सामने, हो गई आज रुसवा अना बेसबब। अना खुददारी यही शायर का लिबास होता है, जेवर होता है, उसको किसी भी हाल में नीलाम नहीं करना चाहिए। बेवजह कोई तिनका भी हिलता नहीं, इसमें भी अक़ीदे की पुख्तगी है कि बेवजह कोई तिनका भी हिलता नहीं, आ गया कैसे फिर ज़लज़ला बेसबब। शायर का ईमानी तेवर और गिराह में बांध कर रखने वाले मशवरे, तौबा से काम लीजिए इबरत का है मकाम, तौबा से काम लीजिए इबरत का है मकाम, मजबूर ख्वाह कोई हो हंसकर न देखिए, मैं मानता हूँ तेरी अक्ल की रसाई को, मगर कलाम इलाही में क़ील व क़ाल न कर। एक एक हर्फ तौलेंगे मीज़ान फ़हम में, शारिक संभल के जाइए लिखे पढ़ों के बीच, ये इनका मशवरा था। आगे शेर ये है जो गिरा में बांध के रखे जाने के लायक है कि अमल की फूल की खुशबू ना इल्म की रंगत। ये हमारे दौर का अलमिया है, ट्रेजडी है कि अमल के फूल की खुशबू ना इल्म की रंगत, दिखावा महज दिखावा है दर्सगाहों में। ये शेर भी समात फरमाएँ कि मुफलिस की ज़िंदगी को दिया तक नहीं नसीब, मुफलिस की ज़िंदगी को दिया तक नहीं नसीब, ज़रदार के महल में चरागां है हर तरफ।
شے ملاحظہ فرمائیں کتنا فراخ دل ہے یہ زردار آج کا، دیتا نہیں ہے بھیک بھی تشہیر کے بغیر. تشہیر یعنی پبلسٹی. جس کو غریب جان کے میں نے پناہ دی، جس کو غریب جان کے میں نے پناہ دی، میرے مکان کا وہ خریدار ہو گیا. اسی لیے آج مکان دینے سے پہلے ایگریمنٹ کر لیا جاتا ہے. عزم و حوصلہ کہ بن کے طوفان محبت میں اٹھا ہوں شارق، میں بجھا ڈالوں گا دنیا تیری نفرت کے چراغ. بن کے طوفان محبت میں اٹھا ہوں شارق، میں بجھا ڈالوں گا دنیا تیری نفرت کے چراغ. ہوائیں اپنا اثر ڈالتی تو ہیں شارق، ندی کا پانی مگر اپنی سمت بہتا ہے. شاعر خود کو مسائل و مسائل کا سوالیہ انداز میں خود سے یوں گویا ہوتا ہے کہ میرے چاروں سمت رہتا ہے مسائل کا ہجوم، میں قدم کیسے ملاؤں وقت کی رفتار سے. پھر وہ زمانے کے تقاضوں، دنیا کی روش اور اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے تو اسے کہنا پڑتا ہے کہ مریخ پر نگاہ زمانے کی ہے مگر، مریخ پر نگاہ زمانے کی ہے مگر، شارق غزل کی زلف سے الجھا ہوا ہوں میں. بات ختم کرتا ہوں. حصار فکر. حصار فکر ان کا دیوان غزلیات ہے جو پہلا دیوان تھا. اس سے پہلے ان کی بحر سعادت نام سے کتاب آئی، پھر اشک ندامت آئی، اور اب ان کا پھر نعتیہ دیوان تیار ہے. ان کے قلم کی پیاس نہیں بجھی تو انہوں نے 3 کتابیں اور تیار کر دیں. وہ سب دیوان کی شکل میں، ایک رباعیات کا دیوان ہے، ایک نعتیہ ہے اور ایک غزل کا دیوان. یہ سارے کام انہوں نے لاک ڈاؤن کے بیچ کر ڈالے. یعنی دنیا کو یہ سبق دیا، پریرنا دی، حوصلہ بخش ان کی یہ روش ہے کہ آدمی کو ہر حال میں کام کرتے رہنا چاہیے. تھک کے بیٹھ جانا یہ زندگی نہیں ہے، چلتے رہنے کا نام زندگی ہے. حصار فکر جو ان کا دیوان ہے، حصار فکر کی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے بڑے اہتمام سے باعتبار حروف تہجی الف سے یہ تک غزلوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ حسن سلیقہ غالب آ گیا ہے. ان غزلوں کو ابتدا میں رکھا گیا ہے جو الف پر تمام ہوتی ہیں. اسی طرح دوسرے الفاظ کی ترتیب کا خیال و لحاظ رکھا گیا ہے. مصنف کا یہ عمل ناممکن نہ صحیح، مشکل ضرور ہے. اس مشکل عمل سے شاعر کی مشاقی، زودگوئی اور انہماک و سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے. سچ بھی یہی ہے کہ سنجیدگی و انہماک کے بغیر کوئی بڑا کام ممکن نہیں ہے. بالکل آخری سطور کے القصہ مختصر شاعر نے ماضی کی رفتوں، اجداد کے قصوں، خاندانی عظمت کے جگہ جگہ ذکر اور پامال راہوں کے سفر کو ہی کافی نہیں سمجھا، بلکہ جدید راہوں کی تلاش میں چھوٹی بڑی مختلف بہور میں ایسی لطیفوں کا استعمال کیا ہے جن کو عموماً شعراء نے غیر معموز سمجھ کر ہاتھ نہیں لگایا تھا. اس طرح کی کوششوں نے ہی انہیں دوسرے شعراء سے بہت مختلف اور منفرد بنا دیا ہے. انفرادیت کی اسی منزل کے حصول کی جدوجہد میں لوگوں کی عمریں تمام ہو جاتی ہیں، مگر جن میں کچھ کا گزرنے کا جنون ہوتا ہے انہیں بہرحال منزل مل کر رہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا. میرے چینل کو